بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی لاہور کی ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کی ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن جب سے وہ جن اس پر عاشق ہوا تھا اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ شروع میں اس کے گھر والوں کو سمجھ نہ آیا کہ اچانک ان کی بیٹی باغی کیوں ہو گئی ہے، حالانکہ یہ شادی اس کی پسند کی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ روز بروز زرد ہوتا جا رہا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے اور وہ گمسم مدہوش سی نظر آتی تھی۔ اس کی ماں کو شک ہوا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے بہت پوچھا، لیکن بیٹی نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں نے بیٹی کی اس حالت کی وجہ جاننے کے لیے اس کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے غور کیا کہ وہ رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے اور اس کے سونے کے معمولات بدل رہے ہیں۔ پہلے وہ لڑکی گھر کے باقی افراد کے ساتھ باہر سین میں سوتی تھی، لیکن اب وہ باہر سونے سے ڈرتی تھی اور کمرے کے اندر اکیلی سوتی تھی۔ اس کمرے کے پیچھے ایک پرانی طرز کا اسٹور نما بڑا کمرہ تھا۔ ایک رات جب وہ لڑکی کمرے میں تھی اور باقی لوگ سو رہے تھے تو اس کی ماں کمرے کے دروازے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور کان لگا کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لینے لگی۔ جب آدھی رات ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ اندر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ کوئی بھاری بھرکم آواز والا شخص دبے دبے الفاظ میں بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی کی بھی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دم بخود دروازے کے پاس بیٹھی رہی، لیکن اندر کوئی مرد اس کی بیٹی کے ساتھ موجود تھا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور کیسے اندر آیا، کیونکہ کمرے اور اسٹور میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو کہ اندر کی طرف تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی شخص چپکے سے رات کو کمرے میں گھس آیا ہو، لیکن وہ سمجھدار عورت تھی۔ اس نے شور مچانے کی بجائے خاموشی اختیار کی اور اپنی بیٹی کی حالت پر چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی، لیکن ساری رات کوئی باہر نہ نکلا اور اس کے کانوں میں مسلسل اس مرد اور بیٹی کی سرگوشیاں سنائی دیتی رہی۔ جب فجر کا وقت آیا تو اس نے محسوس کیا کہ کسی نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ عورت اندر گئی۔ اس نے پورا کمرہ اور اسٹور چھان مارا، لیکن کوئی مرد نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ اپنے بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات تھے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو ہلایا تو اس نے خواب دیدہ حالت میں آنکھیں کھولی۔ بیٹی بھری ہوئی آواز میں بولی، ماں جاؤ، مجھے سونے دو۔ ماں کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی اور چپ کر کے باہر نکل گئی۔ دوپہر کو جب وہ اٹھی تو اس کی حالت معمول کے مطابق تھی۔ ماں نے رازداری سے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے، لیکن بیٹی نے کچھ نہ بتایا۔ ماں نے کئی راتوں تک بیٹی کی جاسوسی کی، لیکن حالات معمول کے مطابق رہے۔ تیسرے دن رات کو پھر سے کمرے کا ماحول عجیب تھا۔ اس رات ماں نے سنا کہ بیٹی کسی سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم 2 راتوں سے کہاں تھے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے یہ راتیں کیسے گزاری ہیں؟ پھر کسی بھاری مردانہ آواز میں جواب آیا، میں اپنے گھر والوں سے ملنے چلا گیا تھا اور یہ دیکھو میں تمہارے لیے ہیروں کی انگوٹھی لایا ہوں، پہن کر دیکھو یہ تم پر کتنی سجتی ہے۔ بیٹی انگوٹھی کو پکڑ کر بولی، واقعی بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری آنکھ کی طرح چمکدار۔ وہ بولا، نہیں، یہ چمک تمہاری خوبصورتی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ تم وہ ہیرا ہو جس کی تلاش میں برسوں بھٹکتا رہا ہوں۔ اس کی بیٹی دلربا انداز میں بولی، چلو جھوٹے، تم جن لوگ بڑے ہی جھوٹے، دغا باز اور باطنی ہوتے ہو، بالکل ہمارے مردوں کی طرح عورتوں کو بہلا پھسلا دیتے ہو۔ اس کے بعد اس کی بیٹی اور اس شخص نے مزید کیا کہا وہ عورت سن نہ سکی۔ اب اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہ مرد در حقیقت ایک جن ہے جو کہ اس کی بیٹی کی زندگی پر بات کر رہا ہے۔ وہ عورت ایک پاک باز اور اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی۔ اس نے فوراً 4 کل اور آیت الکرسی پڑھی اور کمرے پر پھونک مار دی۔ جواباً اندر سے وہ جن انتہائی اذیت ناک انداز میں چیخا اور پورا کمرہ اس کی دہشت سے لرز گیا۔ گھر کے صحن میں سوئے ہوئے مرد اور خواتین بھی جاگ گئے۔ جن نے بڑی غلیظ گالیاں دی
اور لڑکی سے چیخ کر بولا، تیری ماں نے یہ اچھا نہیں کیا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اسی لمحے وہ لڑکی غصے میں باہر آئی اور اپنی ماں کا گریبان پکڑ کر چلائی، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کیوں تڑپ رہا تھا؟ بتا، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گی۔ گھر کے مردوں نے فوراً لڑکی کو قابو کیا، مگر اب اس میں جنات کی طاقت داخل ہو چکی تھی۔ اس کی ماں بدحواس اور خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بالکل بھی توقع نہ تھی کہ اس کے دم کرنے کا نتیجہ اتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ اب ساری صورتحال گھر والوں پر کھل چکی تھی۔ اس عورت نے جن اور اپنی بیٹی کے تعلق کے بارے میں کسی کو نہ بتایا، البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ وہ اسے برباد کر رہا ہے۔ پورا گھر محلے کے مولوی صاحب اور پیروں فقیروں کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دوران روزانہ گھر میں آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے دن آیت کریمہ کا ورد ہوتا رہا، وہ جن دوبارہ نہیں آیا، لیکن اس کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور اس سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مختلف عامل اور پیروں نے اسے تعویذ پلا پلا کر مزید بگاڑ دیا۔ پھر ایک دن اس کی ماں لاہور کے ایک بہت بڑے اور مشہور عامل کے پاس گئی اور اسے ساری داستان سنائی۔ اگلے روز اس عامل کے کہنے پر وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں گئی۔ اس لڑکی کی حالت اب انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ عامل نے لڑکی سے سوال جواب کیے تو وہ کہنے لگی، آپ جو مرضی کر لیں، میں اس سے تعلق ختم نہیں کروں گی، کیونکہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں پریشانی سے عامل کا منہ تکنے لگی۔ عامل نے لڑکی کو سمجھایا، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اس لیے میری بات جلدی سمجھ جاؤ گی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ وہ بے دلی سے بیٹھ گئی۔ عامل نے ایک عمل پڑھ کر اس کے گرد حصار قائم کیا اور کہا، تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ پھر عامل نے اسے سمجھایا، تم کہتی ہو کہ تم نے اس جن سے شادی کر لی ہے اور اب تم دونوں راتوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہو، لیکن یاد رکھو، اسلام میں کسی عورت کو جن کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم گناہ کر رہی ہو، وہ تمہیں برباد کر رہا ہے۔ وہ شیطان ہے، آگ سے بنا ہوا ہے اور تم مٹی سے۔ عامل نے مزید کہا، تم کبھی گرم کوئلے کو کاغذ پر رکھ کر دیکھو، وہ اسے آہستہ آہستہ جلا دے گا، اور یہی حال تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ لڑکی نے جواب میں کہا، نہیں، وہ آگ نہیں ہے۔ عامل نے کہا، نہیں میری بچی، وہ آگ ہی ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ مگر لڑکی نے عامل کی بات نہ مانی اور اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو سہلانے لگی۔ انگوٹھی پر نظر پڑتے ہی عامل چونک گیا اور اس کی ماں سے پوچھا، کیا یہ انگوٹھی اس کے منگیتر نے دی ہے؟ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی لڑکی بولی، وہ غریب مسکین چاندی کی انگوٹھی تو دے نہیں سکا تو یہ ہیروں کی انگوٹھی کیسے دے سکتا تھا؟ یہ تو میری جان نے دی ہے۔ عامل سمجھ گیا کہ اس جن نے لڑکی کو مکمل طور پر قابو کر رکھا ہے۔ عامل نے بڑی مشکل سے اس لڑکی سے انگوٹھی حاصل کی اور اس پر دم کر کے اپنے ساتھ رکھ لی۔ لڑکی بے چینی سے اٹھ کر عامل کی طرف جھپٹی تاکہ انگوٹھی واپس لے سکے، لیکن عامل نے اسے دوبارہ حصار میں بند کر دیا۔ اس نے دھونی سلگا کر پانی پر دم کیا اور اس پر چھینٹے مارے۔ اس کے بعد عامل نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر انگوٹھی کو سلگتی ہوئی دھونی کے اندر پھینک دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ جن آگ بگولا ہو کر حاضر ہو گیا۔ لڑکی کی حالت بگڑ گئی۔ اس کا پیلا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں خون اگلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جن کا اصل چہرہ نظر آنے لگا۔ عامل نے حسب روایت اس جن سے اس کا نام پوچھا تو وہ زخمی درندے کی طرح بولا، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ عامل نے پھر پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس پر جن نے دھمکی دی، کہاں کا رہنے والا ہوں، اس سے تمہیں کیا؟ یاد رکھو، اگر تم نے کوئی عمل پڑھا تو میں اس لڑکی کو بھی مار ڈالوں گا اور تمہیں بھی، اور ساتھ اس بوڑھی عورت کو بھی۔ لڑکی کی ماں دیوار کے ساتھ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ عامل نے دم شدہ پانی چھڑک کر جن سے مخاطب ہو کر کہا، بس ایک موقع دے رہا ہوں، لڑکی کی جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم لاہور کے رہنے والے نہیں ہو، تمہارا رنگ اور بو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تمہارا تعلق لاہور سے نہیں ہے۔ میں لاہور کے جنات کو بھی پہچانتا ہوں۔ جن عامل کو گھورنے لگا، مگر عامل نے اسے زیادہ موقع نہ دیا۔
اور حسار تنگ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنے لگا۔ عامل نے جن کو قابو کرنے والا عمل پڑھ کر اسے حصار کے اندر قید کر دیا۔ وہ جن چلاتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، مگر عامل نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ ایک سرکش جن ہونے کے باوجود جلدی قابو آ گیا تھا۔ اس جن کی عمر ابھی صرف 60 سال تھی اور وہ تازہ بالغ ہوا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر عامل کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ عامل نے اس دن جن کو لڑکی کے اندر سے نکالا اور اسے دھوئیں کے اندر قید کر دیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں مردہ چھپکلی کی طرح دھوئیں میں بیٹھا تھا۔ وہ عورت صرف جن کی آواز سن سکتی تھی، اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر حصار کے اندر گر گئی۔ جب اس کی ماں اس کی طرف بڑھنے لگی تو عامل نے اسے روک دیا۔ اس کے بعد عامل پورے جلال کے ساتھ جن سے مخاطب ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو؟ جن ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے چھوڑ دیں۔ عامل نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تم بدکار اور کافر ہو۔ تم نے ایک مسلمان لڑکی کو تباہ کیا ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جن نے کہا، میں ایک عیسائی ہوں اور سکھر سے آیا ہوں۔ میں اپنے عزیزوں سے ملنے آیا تھا جو ایک گورے قبرستان میں رہتے ہیں۔ ایک روز میں نے اس لڑکی کو اس کے منگیتر کے ساتھ باغ جناح کی پہاڑی پر دیکھا۔ وہ دونوں دنیا والوں سے چھپ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے تھے۔ اس وقت میں اس لڑکی پر قابو پا گیا کیونکہ اس کی خوشبو مجھے بہت پسند آئی۔ میرے دوست نے مجھے بہت سمجھایا کہ اس لڑکی کو خراب مت کرو، مگر میں بہک گیا تھا۔ عامل نے اس کافر جن کو پکڑ کر اس کی پیٹھ پر دم شدہ کیل ٹھوک دیا۔ جن نے درد سے چیخ کر کہا، ہائے، میں مر گیا، تم نے مجھے ختم کر دیا۔ پھر عامل نے دھونی کو مزید تیز کیا اور جن کا کام تمام کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنے عملیات میں مصروف رہنے کے بعد عامل لڑکی کو ہوش میں لے آیا اور اسے دم شدہ پانی اور تعویذ دیا۔ اس کی جنسی زیادتیوں نے لڑکی کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ عامل نے اس کی ماں کو سمجھایا کہ اسے ٹھیک ہونے میں کم از کم 3 مہینے لگیں گے۔ اس کا خون صاف کرنا پڑے گا کیونکہ اس کافر جن نے اس کے اندر اپنی غلاظت اور نجاست داخل کر دی ہے۔ اس کا مستقل روحانی علاج کیا جائے گا۔ 3 مہینے کے علاج کے بعد وہ لڑکی جو مرجھا چکی تھی پھر سے تندرست ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔